یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام۔ یا رسول اللہ، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام۔ یا نبی، تیرے در کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبہ المصطفیٰ وآلہ نجوم الہدیٰ۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النظر الى وجہ الوالد عبادۃ، والنظر الى الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ، والنظر فی المصحف عبادۃ، والنظر الى وجہ العالم عبادۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پیشتر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں: صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، آپ حضرات خاموش ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ شمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع۔ اس میں انہوں نے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے: علامت اہل سنہ والجماعہ کثرت الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سنی جنتیوں کی پہچان ہے کہ حضور پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ سنی مسلمان ہیں۔ میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، آپ حضرات خاموش رہے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، سنی جنتیوں کی پہچان ہے کہ حضور پر جھوم جھوم کر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ اگر آپ سنی ہیں تو ذرا بلند آواز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں: اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ مِنْ أُمَّتِ السَّلَامَ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں اسی لیے گھوما کرتے ہیں، جب کوئی سنی مسلمان حضور پر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو فرشتے لے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے، فلاں گاؤں کے رہنے والے نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ آپ اپنے نصیبے پہ ناز کریں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھیں تو آپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا، آپ کے باپ کا بھی نام لیا جائے گا اور آپ کے گاؤں شہر کا بھی نام لیا جائے گا۔ تو آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع کلمہ شریف پڑھ لے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً ہم اور آپ
بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس منبر نور پر اس منبر کی آج یہ خصوصیت ہے کہ اس منبر پر 3 ناظم اجلاس موجود ہیں۔ ابھی آپ حضرت حافظ و قاری نور محمد واحدی صاحب کا جلوہ دیکھ رہے تھے، ہماری دوسری طرف حضرت علامہ مولانا لال محمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا علی شمس صاحب یہ 3 ناظم اجلاس تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ حضرت استاد الشیرہ شورا حضرت انور مرزا صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، علی جناب قسمت صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ادھر ہمارے خطیب و امام سعدی صاحب قبلہ اور صدر اعلیٰ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ علماء شورا کی فہرست کافی زیادہ ہے، اس لیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز میں چند شعر سے کر رہا ہوں۔ خاص کر ناظم اجلاس حضرت واحدی صاحب قبلہ کی توجہ کا طالب ہوں، میں شعر پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے بڑے ہی اچھے انداز میں، اس نے کہا تھا مرحبا صد مرحبا رتبہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا رتبہ میرے سرکار کا، چوما ہے جبریل نے تلوہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا رتبہ میرے سرکار کا، چوما ہے جبریل نے تلوہ میرے سرکار کا۔ اور جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا، جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا، چاند سے بھی ہے حسین چہرہ میرے سرکار کا، چاند سے بھی ہے حسین چہرہ میرے سرکار کا، چاند سے بھی ہے حسین چہرہ میرے سرکار کا۔ اور دیکھ کر رحمت للعالمی کا خلق عظیم، دیکھ کر رحمت للعالمی کا خلق عظیم، دشمنوں نے بھی پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، دشمنوں نے بھی پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، ماں باپ کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، ماں باپ کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، ماں باپ کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ عرس مقدس ایک اللہ کے نیک بندے حضرت بابا نقی علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ہندوستان ولیوں کا دیش ہے، ہندوستان یہ ولیوں کا دیش ہے۔ آپ ہندوستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا مزار مل جائے گا، کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا مزار مل جائے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان یہ ولیوں کا دیش ہے، اور ہندوستان میں جو اسلام پھیلایا وہ اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے، علماء ربانیین نے، اور
اور خاص کر ہندوستان میں جو آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، یہ خاص کر صدقہ ہے خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر شریف 47 برس کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ٹوٹل جو عمر عطا فرمائی وہ ہے 97 سال کی عمر۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے تو 47 سال عمر تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 40 مریدین معتقدین محبین تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 50 سال کی عمر میں آپ نے ہندوستان میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا ہے۔ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، اور مار سے نہیں پیار سے پھیلایا ہے، مار سے نہیں پیار سے پھیلایا ہے، بم سے نہیں بلکہ دم سے اور کرامتوں سے پھیلایا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت علامہ و مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمت و رضوان۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف لائے اور آپ پر انا ساگر کا پانی بند کیا گیا، تو آپ نے اپنے چہیتے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو کہا، یہ کاسا لے جاؤ اور کہو اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے، اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کاسا لے گئے اور کہنے لگے، اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، انا ساگر کا سارا پانی ایک چھوٹے سے کاسے میں آ گیا، اور جب سارا انا ساگر سوکھ گیا تو اجمیر کے لوگ مارے پیاس کے تڑپنے لگے، تو سمجھ گئے یہ اسی فقیر کا کرشمہ ہے۔ سارے لوگ آئے اور رونے لگے، کہا حضور انا ساگر میں پانی کو دوبارہ جو ہے آپ پلٹا دیجئے۔ جب سارے لوگ رونے لگے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا، قطب الدین